سیدنا عثمان کے زمانے تک یہی صورت رہی. میں اس وقت تفصیلات نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ اس سارے معاملے کو بھی لوگ بالکل غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور سادگی سے یوں بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کو ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے منتخب کر لیا، دوسرے کو انہوں نے نامزد کر دیا، تیسرے کے لیے 6 آدمیوں کی شورا بنا دی گئی. یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. جو اصول قرآن نے بیان کیا ہے اسی اصول کے مطابق نظم چلتا رہا یہاں تک کہ بغاوت ہو گئی. یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی صورت پیدا ہوئی، مختلف شہروں سے لوگ آئے، انہوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسجد نبوی پر بھی ان کا قبضہ تھا، شہر پر بھی ان کا قبضہ تھا، اور آخر میں انہی لوگوں نے بلوا کر کے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. یہ ایک بڑا حادثہ تھا، غیر معمولی حادثہ تھا. اب نظم حکومت تو قائم ہونا تھا نا، اور اس زمانے کا ذرا تصور کیجئے کہ یہاں کی اگر کوئی بات ہے تو وہ اگر آپ دمشق پہنچانا چاہتے ہیں یا اگر آپ بغداد پہنچانا چاہتے ہیں، بغداد تو خیر بہت بعد میں آباد ہوا، کہیں بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو مہینوں لگ جائیں گے. یعنی یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ اخبارات، یہ آپ کے نمائندے، ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے. وہاں اس طرح کے خلفشار میں یہاں بغاوت ہو گئی ہے، ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی. اب اس میں ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بیعت ہوگی تو اس کی خبر پہنچے گی، اس کے تحت اقدامات کیے جائیں گے. مختلف جگہوں پر جو پہلے سے گورنر موجود ہیں ان کو بھی اطاعت کے لیے کہا جائے گا، یہ ہونا چاہیے. یہی ہوا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ فیصلے کریں، وہ مدینہ ہی میں ہوا کرتے تھے. انہی میں سے بہت سے لوگ اس وقت موجود بھی تھے. انہی لوگوں نے مجھے جب کہا اور میرے معذرت کرنے کے باوجود اصرار کے بعد انہوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داریاں سنبھال لوں، یعنی مسلمانوں کے سربراہ کی. اس لیے میرا انتخاب بالکل جائز ہے اور ہر آدمی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. دوسری جانب جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس معاملے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے تحت ایک بلوا ہوا ہے، اس بلوے میں بغاوت کی صورت پیدا ہوئی ہے، مدینے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، مسلمانوں کے حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ جو شہید کرنے والا گروہ ہے اسی کے لوگوں نے ایک اور شخصیت کو حکمران بنا دیا. تو وہ اس سارے معاملے کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں.